بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میت کو سنت کے مطابق کفنانا ایک اہم شرعی ذمہ داری ہے۔ کیا مرد اور عورت کے کفن کے کپڑوں کی تعداد مختلف ہے؟ کیا کفن پر کچھ لکھنا باعث برکت ہے یا نہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم کفن پہنانے کا مکمل طریقہ اور ضروری احتیاطیں جانیں گے۔ آج کل کفن پر دعائیاں کلمات لکھنے کا بھی کافی رواج ہے، حالانکہ قرآن و سنت، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے عمل، آثار صحابہ و تابعین اور اقوال ائمہ کرام کسی سے بھی یہ فعل ثابت نہیں، لہذا جو کام خیر القرون میں نہ ہوا ہو وہ باعث خیر و برکت ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مردوں کے لیے کفن مسنون کا بیان۔ مردوں کے لیے کفن مسنون 3 کپڑے ہیں اور وہ 3 لفافے ہیں، یعنی 3 چادریں جو اس قدر لمبی اور چوڑی ہوں جن میں میت کو خوب اچھی طرح لپیٹ سکیں اور وہ قدم تک بخوبی چھپ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 کپڑوں میں کفنائے گئے جو سفید تھے اور مقام سحول کے بنے ہوئے اور سوتی تھے، جن میں نہ کرتا تھا نہ عمامہ۔ جامع ترمذی حدیث 997 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن کے بارے میں مختلف روایتیں آئی ہیں۔ ان تمام روایتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت زیادہ صحیح ہے، اور اکثر اہل علم، صحابہ رضی اللہ عنہم وغیرہ کا اسی پر عمل ہے، اور مردوں کو کرتا، ازار اور لفافے میں بھی کفنانا ثابت ہے۔ موطا امام محمد رحمہ اللہ، بخاری رقم الحدیث 1229 اور مسلم رقم الحدیث 2400 میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عبداللہ بن ابی کا جب انتقال ہوا تو اس کے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا کرتا عنایت فرمائے، میں اس میں اپنے باپ کو کفناؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا کرتا دے دیا۔ مردوں کو کفن دینے کا طریقہ۔ کفنانے سے پہلے مردوں کے سر اور داڑھی اور کفن میں حنوط لگانا چاہیے، اور اگر حنوط موجود نہ ہو تو عطر یا کوئی اور خوشبو استعمال کرنا چاہیے۔ مسند احمد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میت کو دھونی دو تو 3 مرتبہ دو، اور بحیقی کی روایت میں ہے کہ میت کے کفن کو 3 بار دھونی دو۔ سجدے کی جگہوں پر کافور ملنا چاہیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میت کے مواضع سجود، یعنی دونوں ہتھیلیوں، ناک، پیشانی، دونوں زانوں اور دونوں پاؤں کے اگلے حصہ پر کافور ملا جائے۔ عورتوں کے کفن مسنون کا بیان۔ عورتوں کے لیے کفن مسنون کے جو 5 کپڑے ہیں وہ یہ ہے: تہبند، کرتا اور خمار جس کو دامنی کہتے ہیں، یعنی سر بند، اور 2 لفافے یعنی 2 چادریں۔ حضرت لیلہ ثقفیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ان عورتوں میں بھی تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو ان کی وفات کے وقت غسل دیا تھا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہم کو تہبند دیا، پھر کرتا، پھر خمار، پھر چادر، پھر ایک دوسرے کپڑے میں لپیٹی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس کفن تھا، ایک ایک کپڑا ہم کو دیتے تھے۔ حدیث میں اس کی تصریح نہیں آئی ہے کہ عورتوں کے کفن میں جو تہبند دیا جائے وہ کتنا لمبا اور کتنا چوڑا ہونا چاہیے، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے کفن میں اپنا تہبند اپنی کمر سے کھول کر دیا تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے تہبند کی لمبائی چوڑائی شرعی تہبند کے مطابق ہونی چاہیے، اور عورتوں کا کرتا منڈے سے قدموں تک ہونا چاہیے،
جیسا کہ زندہ عورتوں کو اتنا لمبا کرتا پہننا درست ہے، اور خمار یعنی سربند کا طول و عرض اس قدر ہونا چاہیے کہ عورت کا سر مع اس کے بالوں کے اس میں چھپ سکے۔ عورتوں کو کفن پہنانے کا طریقہ: کفنانے سے پہلے مرد کی طرح عورت کے سجدے کی جگہوں پر بھی کافور ملنا چاہیے اور حنوط یا عطر استعمال کرنا چاہیے۔ عورت کے سر کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنا کر پیچھے ڈال دینا چاہیے۔ سر کے آگے کے بالوں کی 1 چوٹی بنائی جائے اور سر کے دونوں جانب کے بالوں کی 2 چوٹیاں بنائی جائیں، اور عورت کے کفن کو بھی کسی خوشبودار چیز اگر یا لوبان سے دھونی دی جائے۔ عورت کو پہلے تہبند میں لپیٹیں اور تہبند کو زندہ کی طرح کمر سے نہ باندھیں، بلکہ بغل سے لے کر سینہ اور کمر اور ران وغیرہ بدن کے جس قدر حصے پر لپیٹ سکیں لپیٹیں۔ پھر کرتا پہنائیں، پھر خمار یعنی سر بند سے اس کے سر اور بالوں کو چھپائیں، پھر دونوں لفافوں میں لپیٹیں، پھر سر اور پیر کی طرف کفن کو گرہ لگا دیں۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔